کس طرح انہوں نے ہماری مدد کی، جا کے اپنے والد کو سنایا۔ والد نے کہا اچھا آج جلدی آ گئی تم؟ کہا یہ ساری باتیں آج اس طرح سے ہوا، آج پانی کسی پاک باز نوجوان نے ہمارے مویشیوں کو پانی سیراب کر دیا تو ہم جلدی آ گئے۔ سارا واقعہ سنایا تو ان بچیوں کے والد نے کہا جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، جاؤ بلا کر لاؤ۔ اب ہوا یہ، ایک بیٹی کو جو آپ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ ذرا انہیں بلا کر لاؤ۔ اب کیونکہ والد تو ابونا شیخ کبیر، بچیوں نے پہلے کہہ دیا، باپ تو بڑے بوڑھے عمر دراز تھے۔ اب دو بچیاں آئی تھیں اور باپ تھے، تو جانا تھا کسی دو میں سے ایک نے، تو پھر ایک بیٹی، اب وہ اس میں فجاءتہ احداہما، دو میں سے ایک گئی۔ اب دیکھیں بڑی گئی یا چھوٹی گئی، قرآن نے اس کو بھی پردے میں رکھا، کہا دو میں سے ایک، احداہما۔ تو جب بھیجا والد نے تو دو میں سے ایک کہاں گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، سائے میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش ہے۔ وہ آتی ہیں، کہتی ہیں تمشی علی استحیاء، آتی ہیں، تمشی علی استحیاء کے معنی ہے حیا پر چلتی ہوئی آتی ہیں، حیا پر، شرم پر، شرم و حیا کے راستے پر چلتی ہوئی آتی ہیں۔ یہ کیا معنی؟ حیا کے اندر الف سین اور تا، استحیاء، حیا میں 3 لفظ اضافہ ہے، الف سین تا، تو حیا میں 3 لفظ اضافہ کیے گئے، یعنی حیا سے زیادہ تاکید استحیاء میں آتی۔ جب لفظ کو، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ میں اور مزید الفاظ، حرف اضافہ کر دیے جاتے ہیں تو وہ تاکید پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس لڑکی کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس میں بھی تاکید فرمائی کہ وہ بچی حیا، وہ لڑکی حیا پر نہیں استحیاء پر چلتی ہوئی آئی، لیکن یعنی حیا کے اعلیٰ درجے پر، شرم و حیا کے، حجاب کے اعلیٰ درجے پر چلتی ہوئی آئی۔ تمشی علی استحیاء، حیا پر چلتی ہوئی آئی، کیا معنی؟ بڑے ہی شرم و حیا کا پیکر بنتے ہوئے چلتی آئی، اور اس قدر شرم و حیا کے ساتھ چلتی آئی، اس کی شرم و حیا کی وہ ادا اتنی پیاری تھی، وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، تو اس کے چلنے کے، اس کے آنے کے، اس کے شرمانے کے، اس کے استحیاء کے انداز کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ قربان جائیں ایسی بچیوں کے، لڑکیوں کے مقدر پر جن کے شرم و حیا کا یہ عالم ہوتا ہے، ان کے شرم و عفت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے حجاب کو، ان کے پردے کو، ان کی شرم و حیا کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کے پاک دامنی کو، ان کے ذہنی اور فکری اور تخیلی عفت اور عصمت کو، پاکیزگی کو، ذہنی اور فکری پاکیزگی کو، دلی اور دماغی جسمانی پاکیزگی کو اللہ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ وہ کیا انداز ہوگا؟ آپ نے کبھی سنا وہ رب ذوالجلال اس لڑکی کے چلنے کے انداز کو بیان کر رہا ہے؟ کوئی یہ بھی تو غور کرے، یہ قرآن مقدس ہے، یہ اللہ کی وہ ہدایت والی کتاب ہے کہ جسے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ایسی کتاب اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ پر اتارتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنی مقدس کتاب، اتنی عظیم کتاب، اور اس عظیم کتاب میں اللہ تبارک و تعالی ایک لڑکی کے شرم و حیا کا پیکر اور مجسمہ بن کر، جو شرم و حیا کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ کو بلانے کے لیے آتی ہے، اللہ اس چلنے کی ادا کو بیان کرتا ہے۔ اب غور کریں ہم اپنے آپ پر اور جائزہ لیں اپنے گھروں کے ماحول کا کہ کیا ہم نے قرآن کریم کے اس آیتوں سے، ان واقعات سے کوئی ہدایت کا، کوئی توفیق کی روشنی اور نور حاصل کی ہے؟ کیا ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے بچوں، ہماری بچیوں دونوں میں، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے اندر وہ شرم و حیا پیدا کریں، ان کی فکروں میں، ان کے تخیل میں، ان کے ذہنی اور فکری خیالات میں، ان کے دل و دماغ میں ہم اس پردے کو، اس حیا کو، اس حجاب کو، اس شرم استحیاء کو پیدا کریں؟ کہ ہم نے کوئی کوشش کی، کہ ہم نے اس پر کام کیا کہ
کہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف گیا کہ ہم نے اپنے بچیوں، اپنے لڑکیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے اندر یہ شرم، یہ حیا، آہا اللہ اکبر، کیا مقدر ہوگا اس لڑکی کا کہ اللہ اس کے اندر حیا نہیں، استحیا، حیا سے بھی اور اوپر استحیا کے انداز کو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. ہم اگر دیکھیں گے تو نگاہوں سے دیکھیں گے، ہاتھوں میں گلوز لگے ہوئے ہیں، برقعے میں عورت پوری مستور ہے، ہم ظاہری طور پر دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، حالانکہ یہ تقاضا نہیں ہے، اس میں اللہ چاہے تو رخصت ہو سکتی ہے. لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے حجاب کی پابند ہیں، اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، لائق تعریف ہے. لیکن ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ نے یوسف علیہ السلام سے کہلوایا، کہو کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، کیونکہ ہر ایک نفس کو شیطان بھڑکانے والا ہے. یعنی انسان کا نفس شیطان کے قابو میں ہے، وہ جیسے چاہے کھیلتا ہے. تو ہم کسی کے اندرونی معاملات کو نہیں جانتے، ہم ظاہر پر فتویٰ لگائیں گے ماشاءاللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے، خدا کی قسم وہ باطن کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہے. کوئی چیز مخفی ہے اس سے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس سے، نہ دلوں کے راز ہے، نہ دلوں کی باتیں ہیں. وہ جو ذہن میں آئی اور چلی گئی، جو ہمیں بھی یاد نہیں لیکن اس کے علم میں وہ محفوظ ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ذہن میں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ کیا سوچا تھا، لیکن اللہ اسے جانتا ہے. تو وہ جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، وہ فرماتا ہے کہ وہ لڑکی جو چلتی ہوئی آئی، تمشی علی الاستحیاء، وہ بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. آ کر اس نے عرض کیا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اس نے کہا، لڑکی نے آ کر بڑی شرم و حیا کے ساتھ، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا رہی تھی اور بڑی نگاہوں کو نیچے رکھتی ہوئی آہستہ آہستہ وہ جو چلتے ہوئی آئی، بڑی معتبری کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، نگاہوں کو نیچے رکھا اور اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپایا، اور ہلکی سی آواز میں عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، تاکہ وہ آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا کنویں پر، وہ آپ کے اس کار خیر، اس اچھے کام کے بدلے آپ کو معاوضہ اجرت دے سکے. یہ بات کہنا تھا. یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھری. وہ خاتون، وہ لڑکی جب آگے جانے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگے نہیں، آپ پیچھے آ جائیں، آگے میں چلتا ہوں. دیکھیں وہ جو انداز سے آئی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے بھاپا، کہا نہیں آگے نہیں، آگے آپ رہیں گی تو آپ بھی انکمفرٹیبل محسوس کریں گی، ہے نا، کہ کوئی ہے پیچھے جو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس جانب جا رہی ہیں. اللہ اکبر. کہا آپ میرے پیچھے آ جائیے، آپ میرے پیچھے آ جائیے، اب کنکریوں سے، پتھر سے ہم چلیں گے. آپ جس سمت اگر میں راستہ بھٹکا، آپ پتھر مار کے راستہ مجھے بتا دیجیے گا، ہم چلیں گے. تو موسیٰ آگے ہیں، وہ خاتون پیچھے ہیں. اس طرح وہ والد کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کا جو ظلم و زیادتی اور وہاں سے جان بچا کر جس طرح نکلے، وہ سارا واقعہ جب شعیب علیہ السلام کو بتاتے ہیں. بعض مفسر نے کہا وہ شیخ کبیر سے مراد کوئی اور بنی اسرائیلی تھے. تو بہرحال اس شیخ کبیر کو جب آپ اپنا سارا ماجرا سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، قال لا تخف موسیٰ، اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ اس ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں. اب یہاں فرعون کی سلطنت نہیں چلتی، آپ محفوظ ہیں، آپ فکر نہ کریں. بہرحال پھر ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا. ایک لڑکی کا نکاح جب دیکھا اتنا پاک دامن اور اتنا عفت باز نوجوان ہے، تو پھر انہوں نے ایک بچی کا نکاح فرمایا. 8 سال آپ وہیں رکے رہے. پھر جب راستے میں نکلے تو پھر درخت کے پاس وہ اللہ نے
اپنی تجلی ڈالی، پھر وہاں سے مخاطب ہوا اللہ، پھر اللہ نے پھر وہ ذمہ داری سونپی کہ اب آپ کو جو ہے نبوت کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ آگے تفصیلی واقعات ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا یہ ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنی تربیت کو ٹٹولیں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹٹولیں کہ کیا وہ شرم و حیا، وہ عفت، وہ استحیاء کا معاملہ، وہ تربیت کا معاملہ ہم نے اپنے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو دیا ہے یا نہیں۔ یہ بات لائق غور ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات کو بلایا اور آپ بستر پر آرام فرما رہے ہیں، آخری وقت ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ قریب آ۔ سیدہ کائنات قریب آئی تو حضور نے ان کے کان میں کچھ کہا، جو ہی کچھ کہا سیدہ کائنات زارو قطار رونے لگی، کچھ ہی دیر کے بعد حضور نے پھر کہا فاطمہ قریب آؤ۔ حضور نے پھر کچھ کہا، جو ہی حضور نے فرمایا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی، اور پھر وہ وقت آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے، اور پھر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بی بی فاطمہ سے کہ میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، آخری وقت تھا جب آپ ملنے کے لیے آئی تھی، تو حضور نے آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگ گئی، پھر کچھ کہا، پھر آپ ہنسنے لگ گئی۔ یہ رونے اور ہنسنے کا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلی دفعہ میں جب روئی تو اسی وقت اس لیے روئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو مرض مجھے لاحق ہے فاطمہ، اب رخصت کا وقت قریب ہے، اب جدائی کا وقت قریب ہے، اب میں نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، اب یہاں سے پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں، اور اپنے رب سے مجھے جا ملنا ہے، اور یہ آخری وقت ہے، اور اب جدائی ہونے والی ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ وہ اسی مرض میں، اسی بیماری میں وفات پانے والے ہیں اور اب رخصت کا وقت قریب ہے، تو حضور کی رخصت اور جدائی کی بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگ گئی۔ حضور کی جدائی کے غم میں میں رونے لگ گئی۔ پھر جو دوبارہ حضور نے مجھے قریب کیا اور کان میں بات کہی تو میں نے اس لیے مسکرانے لگی، اس لیے خوش ہونے لگی کہ حضور نے فرمایا فاطمہ غم نہ کر، میرے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو آ کر ملے گی، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، سبحان اللہ، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی۔ اور کیا تجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ تو حضور نے جب فرمایا کہ حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلے میں ہی رخصت ہونے والی ہوں اور سب سے پہلے حضور سے میں ہی ملنے والی ہوں جا کر، سبحان اللہ، جب یہ بات میرے سامنے حضور نے فرمائی تو میں مسکرانے لگ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑا اس کے پیچھے کا مسئلہ جانے۔ سیدہ کائنات کو جو خبر سنائی گئی وہ یہ تھی، ایک تو حضور کی وفات کی خبر ہے، غم کی بات ہے، رو رہی ہیں، لیکن دوسری خبر کیا تھی؟ خود ان کی وفات کی خبر تھی۔ آپ خوش ہو رہی ہیں کہ انہوں نے فرمایا تم مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ سیدہ کائنات صرف حضور کی بیٹی نہیں تھی بلکہ مولا کائنات کی بیوی بھی تھی، شہزادے حسن و حسین کی آپ اماں بھی تھی، سیدہ زینب کی والدہ بھی تھی، ان کے پیچھے بچے بچیاں بھی موجود ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ عمر کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے بعض نے کہا 29 ہے، بعض نے کہا 32 کی عمر۔ اتنی کم عمری میں آقا علیہ السلام ان کے وفات کی خبر سنا رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس غم کے مارے کہ میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں، شوہر سے جدا ہونے والی ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ اور زیادہ روتی، لیکن تربیت کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تربیت جو ہوتی ہے وہ کچھ اور اثر رکھتی ہے۔ یہ جائے کہ آپ روتی، آپ مسکرانے لگ گئی، آپ خوش ہونے لگی کہ حضور سے ملاقات کا وقت قریب ہے، حضور جب رخصت ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ملوں گی جا کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ
اخلاق ہیں، یہ وہ کردار ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضور نے براہ راست شہزادی کائنات کو عطا فرمائی ہے۔ اتنا فرق ہے ایک عام خاتون میں اور سیدہ کائنات کے اندر۔ کوئی اور ہوتا تو اپنی موت کی خبر سن کر اور روتا، ایک ایسی شہزادی ہے کہ اپنے بچوں سے رخصتی کی خبر ہے، شوہر سے رخصتی کی خبر ہے، دنیا سے رخصت ہونے جا رہی ہے، اس بات کا غم نہیں ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ حضور سے سب سے پہلے جا کر ملوں۔ اپنے والد سے اس قدر محبت اور کیوں نہ ہو، وہ جان ایمان ہے، وہ مرکز ایمان ہے، کیوں نہ محبت ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے، ایک جائزہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کے اندر بھی یہ مزاج پیدا کریں، ان کے دلوں میں، سیدہ کائنات کے دل میں دنیا رتی کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا زندگی کا مقصد۔ یہ مزاج صرف مردوں کا نہیں، خواتین کا بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھر کی بیٹیوں کا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے دعوے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی بھی یہی فکر، یہی ذہن سازی ہونی چاہیے، یہی مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تربیت بھی تو ہمیں اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو دینی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ماحول بڑا ہی پرفتن، پرآشوب ہے، حالات بڑے ناسازگار ہیں۔ اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے بیٹوں کو، آل اولاد کو تربیت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت رہتے اگر اسے سنبھالا گیا تو حالات قابو میں آ سکتے ہیں، لیکن وقت جب ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو پھر کوئی بھرپائی اس کی نہیں ہو سکے گی، کوئی ہم اس کا نعمل بدل نہیں کر سکیں گے، اس کو روک نہیں سکیں گے، اسے بدل نہیں سکیں گے۔ وقت رہتے ہی اسے قابو میں کیا گیا، کنٹرول کیا گیا، اور تربیت کا ایک ماحول، ایک مزاج، ایک نظام گھر میں چلایا گیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مدینے کی بہاریں، وہ صحابیات کا اسوہ اور اخلاق، وہ اس کی روشنی، اس کی جھلک، اس کے قطرے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری بیٹیوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو تربیت سے آراستہ کریں، منور کریں اور روشن کریں، اور اپنی بچیوں کو بھی ان تمام چیزوں کے پابند بنائیں۔ یہی اسوہ، یہی اخلاق، یہی کردار ان کے ذہنوں میں، فکروں میں، دلوں میں، عمل میں اور ان کے شب و روز میں ہم داخل فرمائیں، تاکہ وہ بھی وہی اسوہ، وہی کردار، وہی اخلاق، وہی تربیت، وہی مزاج و فکر لیں جو سیدہ کائنات کا تھا، وہی مزاج لیں جو سیدتنا آسیہ کا تھا، وہی مزاج لیں جو اسلام کی سب سے پہلی شہید سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرم و حیا کا دامن ہماری بچیاں تھام لے، وہ حیا، وہ پردہ ان کے اندر آ جائے، وہی تربیت ان کے اندر آ جائے۔ یہ ہمیں کوشش کرنی ہے، توفیق دینا اس کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ بروز محشر جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے کیا کیا، تو ہم اپنی طرف سے جو کچھ کیا کم از کم پیش کر سکیں، اور اس محنت، اس عمل کے بدلے اللہ ہمیں معاف کر دے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔